سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ بندہ نیکی کرتا ہے، بندہ خیر کا کام کرتا ہے تو پھر اپنی اوقات کو دیکھ کے امید لگاتا ہے کہ اللہ مجھے کچھ نوازے گا۔ فرماتے ہیں اللہ اس کی اوقات کے مطابق نہیں نوازتا، اللہ جب نوازتا ہے اپنی شان کے مطابق نوازتا ہے۔ سو یہ یقین رکھیے گا کہ وہ جنت اور وہ جہنم جو ہمیں مرنے کے بعد اور کہیں ملنی ہے، اس جنت اور جہنم کا آغاز کہیں زندگی میں ہو جاتا ہے، اس کے اشارے کہیں زندگی میں آنے لگ پڑتے ہیں، اس کی فیل کہیں نہ کہیں آنے لگ پڑتی ہے۔ واصف علی واصف صاحب فرمایا کرتے تھے اگر اپنا گھر، اپنی بیوی، اپنی اولاد، اپنی چھت سکون نہیں دے رہی تو توبہ ضرور کرو، کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی غلطی ایسی ضرور ہے جو ہم نے کی ہے کہ اپنا گھر اور اپنے بیوی بچے سکون کا سبب نہیں بن رہے۔ حضور اگر زندگی جہنم لگنے لگے تو پھر تبدیلی کا وقت ہے، اور وہ زمانے کی تبدیلی کا وقت نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو ضرور بدلنا ہے۔ آپ کا پروفیشن، میرا پروفیشن، یقین کیجئے اس میں شاید کسی کو انصاف بعد میں ملتا ہے، وہ تو ٹائم لگتا ہے، لیکن آپ کے رویے سے اس کو حوصلہ مل جاتا ہے۔ حضور جو آپ کے رویے سے حوصلہ اور ہمت ملتی ہے وہ بھی ثواب ہے۔ انصاف کا عمل تو بعد میں شروع ہونا ہے، مجرم نے، ملزم نے جیل بعد میں جانا ہے، لیکن پہلا کام یہ ہے کہ آپ کے چند اچھے بول، آپ کا اچھا رویہ، آپ کا خیر کی نیت سے کہ یار میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ بندہ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ جس پہ نیکی کی ہے وہ نیکی کا شکریہ ادا کرنے کا شعور ہی نہ رکھتا ہو، اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ میں نے شکریہ بھی ادا کرنا ہے۔ تو حضور کوئی مظلوم آپ کے پاس آ جاتا ہے، کوئی محروم آپ کے پاس آ جاتا ہے، کوئی تکلیف میں آپ کے پاس آ جاتا ہے، کوئی مسئلہ لے کر آ جاتا ہے، یقیناً وقت اس کو انصاف دیتا ہے، عدالت اس کو انصاف دیتی ہے، وقت فیصلہ کرتا ہے، انویسٹیگیشن فیصلہ کرتی ہے، لیکن آپ کے اختیار میں پورا ہوتا ہے آپ کے چند جملے، آپ کا تھوڑا سا اچھا رویہ، آپ کا تھوڑا سا اخلاق اچھا جون سا ہے، وہ پورے کے پورے ڈپارٹمنٹ کا امپریشن بدل دیتا ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ میں ایک قبیلے کا ایک فرد ہوں جنہیں ٹرینرز کہتے ہیں، آپ ایک قبیلے کے ایک فرد ہیں جنہیں پولیس والا کہتے ہیں۔ اگر ایک پولیس والے کے رویے سے پولیس کا امپریشن اچھا ہوتا ہے تو یقین کریں وہ پولیس والا، پورا پولیس ڈپارٹمنٹ اس کا مقروض ہے کہ اس نے امپریشن اچھا کیا۔ میرے کو جاننے والے یو کے سے آ گئے، لاہور میں ڈولفن آ چکی، ہم ٹریننگز دیتے رہے، وہ یو کے سے آئے تھے، انہیں نہیں پتا تھا ڈولفن آ چکی ہے یا پولیس بڑی بہتر ہو رہی ہے، تو ٹریننگز ڈپارٹمنٹ چیزیں بہت بہتر ہو گئیں۔ تو انہوں نے سڑک پہ کہیں دیکھا کہ پولیس والے جون سے ہیں وہ ایک گاڑی خراب تھی، اس کو دھکا لگا کے تو آگے لے کے جا رہے، بوڑھا کو بندہ گاڑی چلا رہا تھا، وہ گھر میرے آئے آگے پاکستان سے تبدیل ہو گیا۔ میں کہا جی میں سمجھا کہ عمران خان کا جلسہ اٹینڈ کر کے آئے نے، میں کہا کس طرح تبدیل ہو گیا؟ وہ کہتے نہیں یار میں حیران ہویا ساڑی پولیس بڑی بدل گئی ہے۔ میں کہا کس طرح بدل گئی ہے؟ کہتے نہیں یار ایک بابے دی گڈی خراب سی اور تکا لا کے پولیس والے لے کے جائے، ایسا بڑا انقلاب کی ہو سکتا ہے؟ حضور والا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی میٹر کر رہی ہوتی ہیں، اس امپریشن کو بنانے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں۔ سو ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس ڈیوٹی سے اجر بھی کما رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، اس ڈیوٹی سے ملک کی خدمت بھی ہو رہی ہوتی ہے، ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بڑے لوگ پوچھتے ہیں، موٹر وے پولیس پوچھتی ہے، فوج والے کئی ادارے پوچھتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ بغیر معاوضے کے، بغیر کسی لالچ کے کئی محکموں کو ٹائم دے دیتے ہیں، کیوں دے دیتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جی یہ ادارے مضبوط ہوں گے تو میرے بچے محفوظ ہوں گے، میری نسلیں محفوظ ہوں گی۔ یہ ادارے مضبوط نہیں ہوں گے تو ہم پھر اپنی نسلوں کو کمزور ہاتھوں میں نہیں دے سکتے۔ پولیس کا ڈپارٹمنٹ بہتر ہوتا ہے، پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی سوچ بہتر ہوتی ہے، پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں سرو کرنے والوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں، کاوش کر رہے ہیں، مشکل ترین نوکری آپ کی میں جانتا ہوں، لیکن یقین رکھیے گا اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ اس کام سے میرے اللہ نے مجھے اجر دینا ہے جو کہ یقیناً ملنا ہے، اگر آپ کی نیت یہ ہے تو کام تو رہے گا لیکن کام عبادت بھی بن جائے گا۔ آج ایک کولیکٹیو ہمیں ایک جذبے کی ضرورت ہے۔ وہ کولیکٹیو جذبہ کیا ہے کہ اس ملک میں ہر بندہ اپنے لیے جی رہا ہے، بڑی تعداد تو ایسی ہی ہے، 90-98% ایسے ہی ہے۔ کیوں نہ ہم آج سے طے کر لیں کہ ہم نے کوئی ایک کام اس نیت سے کرنا ہے کہ اس سے میرے ملک کو فائدہ ہوگا، ہم نے کوئی ایک کام اس لیے ضرور کرنا ہے کہ اس سے میرے ملک کو فائدہ ہوگا۔ ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ میں تو ایک یہ بھی چیلنج ہے میرے بھائیوں، ہر چوتھا پانچواں پولیس والا بیمار ہے، میڈیکلز کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا، فٹنس کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا۔ یقین کریں ایکسرسائز آپ کی بھی ضرورت ہے، صاف ستھرا رہنا آپ کی بھی ضرورت ہے، میڈیکل کا کبھی کوئی چھوٹا سا ٹیسٹ کروا لیں،
ایک سی بی سی پہ کوئی زیادہ خرچہ نہیں آتا, چھوٹا سا ایک بلڈ ٹیسٹ کروا لیں, کبھی اپنی مینٹیننس کریں. یہ آپ کی ہیلتھ محکمے کی ہیلتھ ہے, آپ کا مینٹین رہنا یہ محکمے کا مینٹین رہنا ہے, آپ کا ڈیسنٹ رہنا یہ محکمے کا ڈیسنٹ رہنا ہے. سر برے بندے کے لیے تلوار بن جائیں, لیکن اچھے بندے کے لیے پھول بننا پڑے گا. برے بندے کو پتہ لگے کہ نارووال میں اگر کوئی برا ہے تو یقین کریں اس کی پینٹ آپ کی وجہ سے ضرور گیلی ہو, اعلانیہ کہہ رہا ہوں, لیکن کوئی اچھا ہے تو اس کو پورا اعتماد ہو کہ یار یہ ہمارے محافظ ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہوگی کہ اگر 1 سال کا ہم ٹارگٹ رکھ لیں اس ضلع کے لیے کہ ہم نے اپنے رویے, ہم نے اپنے اخلاق, ہم نے اپنے انداز میں اتنی تبدیلی ضرور کرنی ہے کہ میں اس ضلع کے ینگسٹرز کو, بچوں کو, سول سوسائٹی کو کہہ کے جاؤں کہ اس ضلع میں اگر کوئی اچھا افسر کام کر رہا ہے تو یونیورسٹیوں کے بچے پھول لے کے اسے آ کے ضرور ملیں. سر اکنالجمنٹ کی بڑی ضرورت ہے, شکریہ کی بڑی ضرورت ہے, تھینک یو کی بڑی ضرورت ہے, اچھے بول کی بڑی ضرورت ہے. تو کیوں نہ ایک آغاز کر دیا جائے کہ ہمارے رویے, ہمارا ملنا, ہمارا ہاتھ ملانا, ہمارا کسی کو آسانی دینا, ہمارا اچھے طریقے سے بات کر دینا, اس کا صلہ ہمیں محکمے سے نہیں ملنا, اس کا صلہ ہمیں اللہ سے ضرور ملنا ہے. یہ اچھا عمل آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ خوش ہیں نا, جاب بھی خوش ہو کے آپ کریں گے. آپ اچھے ہیں نا, آپ کی جاب پہ بھی اثر پڑے گا, مدعی پہ بھی اثر پڑے گا, کوئی اپلیکیشن لے کے آ رہا ہے اس پہ بھی اثر پڑے گا. سو کم از کم اپنے کاموں کے پیچھے 2 نیتیں آج پکی ہونی چاہیے, ایک اللہ کی رضا اور ایک اس ملک کی بہتری. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ.